بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 87 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مغالطات سوریہ کا دوسرا سبق۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا اخْتِلَالُ التَّرْكِيبِ بِسَبَبِ شَكٍّ وَقَعَ بِأَنَّ الْقَيْدَ مِنَ الْمَوْضُوعِ أَوْ مِنَ الْمَحْمُولِ كَقَوْلِهِمْ الْإِنسَانُ وَحْدَهُ ضَاحِكٌ وَكُلُّ ضَاحِكٍ حَيَوَانٌ ينتج الانسان وحده حیوان، والغلط انما نشأ من توهم ان لفظة وحده ولو جعل جزءا من المحمول وقيل الانسان هو وحده ضاحك وكل ما هو وحده ضاحك فهو حيوان لصدقت النتيجة لأنها إذ ذاك الانسان حيوان۔ فالغلط في هذا المثال بسبب سوء اعتبار الحمل، ومنها ألا يكون الأكبر محمولا على جميع أفراد الأوسط في الكبرى، وذلك كما تقول كل إنسان حيوان والحيوان عام أو جنس أو مقول على كثيرين مختلف الحقيقة، فينتج كل إنسان عام أو جنس أو مقول على كثيرين مختلف الحقيقة، وهو باطل قطعا، والسبب في الغلط انما هو اهمال كلية الكبرى اذ الكبرى تبعية فلا يتعدى الحكم۔ ترجمہ۔ اور مغالطات سوریہ سے شک کی وجہ سے ترکیب کے اندر خلل واقع ہونا، بائیں طور کے قید موضوع کی ہے یا محمول کی ہے، جیسا کہ کہنا کہ الانسان وحدہ ضاحک اور کلو ضاحک حیوان، تو نتیجہ آئے گا الانسان وحدہ حیوان۔ اور غلطی جوسینیس کے اس توہم کی وجہ سے ہوئی ہے کہ وحدہ یہ موضوع کی جز ہے، اور اگر اس کو محمول کی جز بنایا جائے اور یوں کہا جائے کہ الانسان ہوا وحدہ ضاحک وکل ما ہوا وحدہ ضاحک فہو حیوان، تو نتیجہ سچا ہوگا، کیونکہ اس وقت نتیجہ ہوگا الانسان حیوان۔ تو اس مثال کے اندر غلطی حمل کے اعتبار کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ اور مغالطات سوریہ سے ایک قسم یہ ہے کہ اکبر اوسط کے تمام افراد پر کبرا کے اندر محمول نہ ہو، اور یہ جیسا کہ آپ کہیں کہ ہر انسان حیوان ہے اور حیوان عام ہے یا جنس ہے یا ایسے کثیرین پر محمول ہوتا ہے جو مختلفۃ الحقائق ہے، تو نتیجہ آئے گا کہ ہر انسان عام ہے یا جنس ہے یا ہر انسان محمول ہوتا ہے ایسے کثیرین پر جو مختلف الحقائق ہے، اور یہ قطعاً باطل ہے۔ اور غلطی کے اندر سبب کبرا کی کلیت کو ترک کر دینا ہے، کیونکہ کبرا تبعیہ ہے، لہذا حکم متعدی نہیں ہوگا۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا وَمِنْهَا اخْتِلَالُ التَّرْكِيبِ بِسَبَبِ شَكٍّ وَقَعَ بِأَنَّ الْقَيْدَ مِنَ الْمَوْضُوعِ أَوْ مِنَ الْمَحْمُولِ۔ یہاں سے مصنف مغالطات سوریہ کے 5ویں قسم کو اور اس کی 5ویں صورت کو بیان کرتے ہیں، مغالطات سوریہ کی۔ اور یہ مغالطات سوریہ کی صورت یہ ہے کہ قیاس کی ترکیب کے اندر شک کی وجہ سے خلل واقع ہو جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا قیاس کے اندر ایک قید ہے اور اس کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ قید موضوع کی ہے یا محمول کی ہے، اور پھر توہم کیا جائے، وہم سے اس کو ایسی شے کی قید بنا لیا جائے
کہ جس کی وہ قید ہے نہیں۔ مثلا موضوع کی قید بنا لیا جائے، حالانکہ وہ موضوع کی قید نہیں ہے بلکہ وہ محمول کی قید ہے، تو پھر اس وجہ سے قیاس کے اندر خطا واقع ہو جاتی ہے، غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا یہ قیاس کہ الانسان وحدہ ضاحک وکل ضاحک حیوان۔ اب یہ صغرا کے اندر جو وحدہ کی قید ہے، اس قید کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ الانسان موضوع کی، صغرا کے موضوع کی یہ قید ہے یا صغرا کے محمول ضاحک کی قید ہے۔ یہ اصل میں صغرا کے محمول کی قید ہے۔ کوئی آدمی اس کو وہم کر لیتا ہے کہ یہ صغرا کے موضوع یعنی کہ انسان کی قید ہے، اور پھر وہ اس طرح اس قیاس کو مرکب کرتا ہے کہ الانسان وحدہ ضاحک وکل ضاحک حیوان۔ اب یہاں دیکھیں ضاحک حد اوسط ہے، مقرر ہے، یہ گر گیا، تو نتیجہ ہے کہ الانسان وحدہ حیوان، اور یہ جو نتیجہ ہے یہ غلط ہے۔ یہ انسان تو اکیلا حیوان نہیں ہے بلکہ انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں جو کہ حیوان ہیں۔ والغرض انما نشا من توہم، یہاں سے مصنف منشأ غلطی بیان کرتے ہیں کہ یہ غلطی قیاس کے اندر، یہ جو قیاس درست نہیں ہے، اس غلطی کا منشأ کیا ہے؟ تو اس کا منشأ یہ ہے کہ وحدہ کے لفظ کو موضوع کا جز توہم کر لیا گیا ہے، حالانکہ یہ موضوع کا جز نہیں ہے بلکہ یہ محمول کا جز ہے۔ اب اگر ہم اس کو محمول کا جز بنا کر یوں قیاس ترتیب دیں کہ الانسان ہوا وحدہ ضاحک وکل ما ہوا وحدہ ضاحک فہو حیوان، تو نتیجہ آئے گا الانسان حیوان۔ تو اب اس قیاس کے اندر ہوا وحدہ ضاحک یہ حد اوسط ہے، یہ گر جائے گا تو نتیجہ الانسان حیوان، اور یہ نتیجہ بالکل درست ہے۔ تو یہ مغالطات سوریہ کی 5ویں صورت تھی کہ قید کے اندر شک ہے، تو اس شک کی وجہ سے پھر قیاس کی جو ترکیب ہوتی ہے اس کے اندر خلل واقع ہو جاتا ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَمِنْهَا أَلَّا يَكُونَ الْأَكْبَرُ مَحْمُولًا، یہاں سے مصنف مغالطات سوریہ کی 6ٹھی صورت بیان کرتے ہیں، اور یہ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ کبرا کے اندر حد اوسط کا حد اکبر کا حد اوسط کے تمام افراد کے اوپر حمل نہ ہو۔ اصل میں قیاس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حد اکبر کو حد اوسط کے واسطے سے حد اصغر کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، یعنی پہلے حد اکبر حد اوسط کے تمام افراد کے لیے ثابت ہوتی ہے، اور جو حد اصغر ہے وہ حد اوسط ہے، تو جب حد اوسط کے تمام افراد کے لیے حد اکبر ثابت ہو جاتی ہے تو پھر وہ حد اصغر کے لیے بھی حد اکبر ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ حد اصغر وہ حد اوسط کا ایک فرد ہوتا ہے۔ تو جب حد اوسط کے تمام افراد کے لیے حد اکبر ثابت ہوگی تو حد اصغر کے لیے بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ تو اس طرح حد کبرا جو ہوتا ہے، کبرا کے اندر حد اکبر کو حد اوسط کے افراد کے لیے، تمام افراد کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو حکم ہوتا ہے وہ حد اصغر کی طرف متعدی ہو جاتا ہے۔ تو اب مغالطات سوریہ کا یہ جو قسم ہے یہ ایسا قسم ہے کہ اس کے اندر کبرا میں حد اکبر حد اوسط کے تمام افراد کے لیے ثابت نہیں ہوتا، حد اوسط کے تمام افراد کے اوپر اس کا حمل نہیں ہوتا، تو پھر اس وجہ سے حد اکبر وہ حد اصغر کے لیے ثابت بھی نہیں ہوتا، حد اصغر کی طرف اس کا حکم متعدی نہیں ہوتا، تو خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کلو انسان حیوان، کہ ہر انسان حیوان ہے، یہ صغرا بالکل ٹھیک ہے، اور والحیوان عام، اور حیوان عام ہے۔ پھر اب یہ قیاس ہو گیا صغرا کبرا، حیوان حد اوسط ہے، شکل اول ہے، تو یہ گر جائے گا، نتیجہ آئے گا کلو انسان عام، یہ نتیجہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کہے کلو انسان حیوان اور والحیوان جنس، تو حیوان حد اوسط گر جائے گا، نتیجہ آئے گا کلو انسان جنس، یہ نتیجہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہتا ہے کلو انسان حیوان
والحیوان مقول علی کثیرین مختلف الحقیقت، تو پھر یہ جو حیوان حد اوسط یہ گر جائے گا، نتیجہ آئے گا کل انسان مقول علی کثیرین مختلف الحقیقت، تو یہ نتیجہ بھی غلط ہے۔ اب غلطی کی وجہ سمجھیں، غلطی کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیاس کی شکل اول ہے، اور شکل اول اس وجہ سے ہے کیونکہ حد اصغر صغرا میں محمول ہے اور کبرا میں موضوع ہے، اور شکل اول کے نتیجہ دینے کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ کبرا کلیہ ہو، جبکہ یہاں کبرا کلیہ نہیں ہے۔ اور کبرا کلیہ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہاں کبرا قضیہ طبعیہ ہے، اور قضیہ طبعیہ جو ہوتا ہے وہ نہ کلیہ ہوتا ہے نہ جزیہ ہوتا ہے، تو یہ شکل اول کے نتیجہ دینے کی جو شرط ہے حد کبرا کا کلیہ ہونا، وہ شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ یہ قضیہ طبعیہ ہے کبرا، اور طبعیہ کلیہ جزیہ نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھیں کہ کبرا قضیہ طبعیہ کیسے ہے، تو وہ قضیہ طبعیہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ عام کا یا جنس کا یا مقول علی کثیرین کا جو حکم ہے، تو یہ حیوان کے افراد پر نہیں ہے، بلکہ یہ حیوان کی ماہیت کے اوپر حکم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر موضوع کی طبیعت کے اوپر اور موضوع کی حقیقت ماہیت کے اوپر حکم ہو تو یہ قضیہ طبعیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی عام کا جو حکم ہے یہ حیوان کے افراد پر نہیں ہے، کیونکہ حیوان کے جو افراد ہیں وہ عام نہیں ہیں، بلکہ حیوان کی طبیعت یہ عام ہے، یا اسی طرح حیوان کی طبیعت وہ جنس ہے، اور حیوان کی طبیعت وہ معمول ہوتی ہے کثیر افراد کے اوپر، نہ کہ حیوان کے افراد وہ معمول ہوتے ہیں، کیونکہ حیوان کے جو افراد ہیں وہ تو انواع ہیں، اور جو نوع ہوتی ہے وہ کثیر افراد پر معمول تو ہوتی ہے، لیکن وہ حقیقت کے اندر متفق ہوتے ہیں نہ کہ مختلف۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے مغالطات سوریہ کے 5ویں اور 6ٹھے قسم کو سمجھا ہے۔ 5واں قسم یہ کہ شک کی وجہ سے قیاس کی ترکیب کے اندر خلل اور خرابی واقع ہو جانا، اور 6ٹھا قسم ہے کہ کبرا کے اندر حد اکبر کا حد اوسط کے تمام افراد کے اوپر محمول نہ ہونا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔